الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر افتتح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، علم دین کے جتنے ذرائع اور حاصل کرنے کے جتنے اسباب آج کے زمانے میں ہیں، پچھلے زمانے میں اتنے ذرائع نہیں تھے، اتنے اسباب نہیں تھے. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا. نہ کتابیں محفوظ رہتی تھیں، نہ کتابوں کی کوئی شکلیں اس زمانے کے اندر تھیں. ہڈیوں پر، تختوں پر، پتھروں پر کندہ کیا جاتا تھا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پورے گاؤں میں، پورے شہر میں کہیں کسی شیخ کی ایک مجلس لگا کرتی تھی. نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ میڈیا تھا. ہزاروں لوگ اس مجلس سے استفادہ کرتے اور ان مجلسوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جب ختم ہوا کرتی تھی تو لوگ نعشوں کو گنا کرتے تھے اور مجلس کے شروع ہونے سے پہلے کفنوں کو تیار کیا کرتے تھے. آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں اور اپنے عقبہ کی یاد میں آہیں بھر بھر کر لوگ دم چھوڑ دیتے تھے. اور جب یہ شیوخ اڑ جاتے، چلے جاتے، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یہ روایت ہے. مدینہ منورہ سے سفر کر کر جاتے ہیں، کئی دن، کئی رات. اور اس زمانے کا سفر آج کی طرح نہیں، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ بس کی سواریاں، نہ کھانے پینے کے لیے ہوٹل کے انتظامات. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کرتے ہیں اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. علم کم تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ تھا. لوگوں میں اخلاص تھا، للہیت تھی. بات ایک سنتے 100 مرتبہ عمل کی اس پر کوشش ہوتی. آج علم کے ذرائع بہت زیادہ ہیں،
بنگلور کے اندر کون سی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر عالم بیان نہیں کرتا؟ رمضان المبارک میں وہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں تراویح کے بعد تفسیر نہیں ہوتی؟ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں فجر کی نماز پڑھی جانے کے بعد فضائل اعمال کا ورد نہیں ہوتا اور اس کی تعلیم نہیں ہوتی؟ کیا چیز بیان کرتے ہیں یہ علماء جمعہ کے خطبات میں؟ قرآن کی تفسیر میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے؟ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے کون سی روایتوں کو جمع کیا ہے؟ کون سی کہانیاں، کون سی سٹوریز اس کے اندر جمع کی گئی ہیں؟ انٹرنیٹ کے اندر کتنے ویب سائٹ ہیں جن کے اندر آپ کو قرآن کے علوم ملیں گے، حدیث کے علوم ملیں گے، اسماء الرجال کا فن ملے گا، ہسٹری ملے گی، اسلام کی فقہ ملے گا۔ کتابوں کو جب جمع کیا جائے، یہ جو مسجد جتنی بڑی ہے اس کے اندر جتنی لاکھوں کتابیں جمع ہوتی تھیں، 2-4 سیڑھیوں میں ان تمام کتابوں کو الیکٹرانک ذرائع سے جمع کر دیا گیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں ڈالنے کی بات ایک محاورے کی تھی۔ جب دنیا میں کسی ناممکن کام کی مثال دینی ہوتی کہ یہ کام ناممکن ہے تو یوں کہا جاتا کہ سمندر کو گویا یہ کوزے میں ڈال رہا ہے، سراہی میں ڈال رہا ہے، مٹکے میں ڈال رہا ہے۔ سمندر تو سمندر ہے، یہ مٹکے میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن دنیا نے کر کے بتا دیا، لاکھوں کتابوں کو چند سیڑھیوں کے اندر جمع کر دیا، انٹرنیٹ کے اندر علوم اسلامیہ کے ذخیرے کو جمع کر دیا۔ کون سا محلہ ہے جو حافظ اور عالم سے خالی ہے؟ وہ کون سا شہر ہے ہندوستان کا جو مدارس عربیہ سے، مولوی کورس کی تعلیم سے خالی ہے؟ وہ دنیا کا کون سا چپا ہے دہر کا، بر کا، جنگل کا، ریگستان کا، آبادی کا، غیر آبادی کا، جہاں تبلیغی سکہ نہ جمع ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہاں تک نہ پہنچی ہو؟ علم ایسا برس رہا ہے جیسے برسات کے قطرات کا پانی، جیسے بادل برس رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو بے عملی ہے اور بد عملی ہے، جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی اور جتنی دین سے دوری، جتنی خدا کے گھر سے دوری، اللہ کے قرآن سے دوری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی تھی بھی نہیں۔ جب علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، کسی گھر میں کوئی بے نمازی رہنے کا سوال نہیں تھا، کسی گھر میں کوئی بے پردہ عورت رہنے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے داڑھی منڈانے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے چماروں کا لباس پہننے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے سود کھانے کا تصور نہیں تھا، کسی مسلمان کے جھوٹ بولنے، دغابازی اور مکاری کرنے کا خدشہ نہیں تھا۔ علم کم تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر افتتح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، علم دین کے جتنے ذرائع اور حاصل کرنے کے جتنے اسباب آج کے زمانے میں ہیں، پچھلے زمانے میں اتنے ذرائع نہیں تھے، اتنے اسباب نہیں تھے. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا. نہ کتابیں محفوظ رہتی تھیں، نہ کتابوں کی کوئی شکلیں اس زمانے کے اندر تھی. ہڈیوں پر، تختوں پر، پتھروں پر کندہ کیا جاتا تھا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پورے گاؤں میں، پورے شہر میں کہیں کسی شیخ کی ایک مجلس لگا کرتی تھی. نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ میڈیا تھا. ہزاروں لوگ اس مجلس سے استفادہ کرتے اور ان مجلسوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جب ختم ہوا کرتی تھی تو لوگ نعشوں کو گنا کرتے تھے اور مجلس کے شروع ہونے سے پہلے کفنوں کو تیار کیا کرتے تھے. آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں اور اپنے عقبہ کی یاد میں آہیں بھر بھر کر لوگ دم چھوڑ دیتے تھے. اور جب یہ شیوخ اڑ جاتے، چلے جاتے، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یہ روایت ہے. مدینہ منورہ سے سفر کر کر جاتے ہیں، کئی دن، کئی رات. اور اس زمانے کا سفر آج کی طرح نہیں، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ بس کی سواریاں، نہ کھانے پینے کے لیے ہوٹل کے انتظامات. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کرتے ہیں اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. علم کم تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ تھا. لوگوں میں اخلاص تھا، للہیت تھی. بات ایک سنتے 100 مرتبہ عمل کی اس پر کوشش ہوتی. آج علم کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. بنگلور کے اندر کون سی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر عالم بیان نہیں کرتا؟ رمضان المبارک میں وہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں تراویح کے بعد تفسیر نہیں ہوتی؟ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں فجر کی نماز پڑھی جانے کے بعد فضائل اعمال کا ورد نہیں ہوتا اور اس کی تعلیم نہیں ہوتی؟ کیا چیز بیان کرتے ہیں یہ علماء جمعہ کے خطبات میں؟ قرآن کی تفسیر میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے؟ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے کون سی روایتوں کو جمع کیا ہے؟ کون سی کہانیاں، کون سی سٹوریز اس کے اندر جمع کی گئی ہیں؟ انٹرنیٹ کے اندر کتنے ویب سائٹ ہیں جن کے اندر آپ کو قرآن کے علوم ملیں گے، حدیث کے علوم ملیں گے، اسماء الرجال کا فن ملے گا، ہسٹری ملے گی، اسلام کی فقہ ملے گا. کتابوں کو جب جمع کیا جائے
یہ جو مسجد جتنی بڑی ہے اس کے اندر جتنی لاکھوں کتابیں جمع ہوتی تھیں 2-4 سیڑھیوں میں ان تمام کتابوں کو الیکٹرانک ذرائع سے جمع کر دیا گیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں ڈالنے کی بات ایک محاورے کی تھی۔ جب دنیا میں کسی ناممکن کام کی مثال دینی ہوتی کہ یہ کام ناممکن ہے تو یوں کہا جاتا کہ سمندر کو گویا یہ کوزے میں ڈال رہا ہے، سراہی میں ڈال رہا ہے، مٹکے میں ڈال رہا ہے۔ سمندر تو سمندر ہے، یہ مٹکے میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن دنیا نے کر کے بتا دیا، لاکھوں کتابوں کو چند سیڑھیوں کے اندر جمع کر دیا، انٹرنیٹ کے اندر علوم اسلامیہ کے ذخیرے کو جمع کر دیا۔ کون سا محلہ ہے جو حافظ اور عالم سے خالی ہے؟ وہ کون سا شہر ہے ہندوستان کا جو مدارس عربیہ سے مولی کورس کی تعلیم سے خالی ہے؟ وہ دنیا کا کون سا چپا ہے دہر کا، بر کا، جنگل کا، ریگستان کا، آبادی کا، غیر آبادی کا، جہاں تبلیغی سکہ نہ جمع ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہاں تک نہ پہنچی ہو؟ علم ایسا برس رہا ہے جیسے برسات کے قطرات کا پانی، جیسے بادل برس رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو بے عملی ہے اور بد عملی ہے، جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی اور جتنی دین سے دوری، جتنی خدا کے گھر سے دوری، اللہ کے قرآن سے دوری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی تھی بھی نہیں۔ جب علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، کسی گھر میں کوئی بے نمازی رہنے کا سوال نہیں تھا، کسی گھر میں کوئی بے پردہ عورت رہنے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے داڑھی منڈانے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے چماروں کا لباس پہننے کا سوال نہیں تھا، کسی مسلمان کے سود کھانے کا تصور نہیں تھا، کسی مسلمان کے جھوٹ بولنے، دغابازی اور مکاری کرنے کا خدشہ نہیں تھا۔ علم کم تھا، لوگوں میں امانت تھی، لوگوں میں دیانت تھی، لوگوں میں سچائی تھی، لوگوں میں اخلاق کریمانہ تھے، عورتوں کے اندر حیا تھی، شرم تھی، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے دوا کو جوں جوں زیادہ کیا، مرض بڑھ رہا ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ دوا جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں، مرض کا پرسنٹیج، بیماری کی کا تناسب کم ہونا چاہیے تھا۔ یا معاملہ الٹا ہے۔ جتنے دن ہم نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ ہیں، ابھی اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، گھنٹے نہیں گزرے، مہینے، سالوں کا سوال نہیں، اسی مجلس کے اندر ایک ہمارے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے تھے کہ مجھے داڑھی والوں سے، دین کے کام میں لگنے والوں سے مال کا جتنا خسارہ اور گھاٹا بھگتنا پڑا، بے دینوں سے مجھے اتنا گھاٹا نہیں اٹھانا پڑا۔ نمازیوں نے مجھے دھوکہ دیا، داڑھی والوں نے مجھے دھوکہ دیا، دین کے داعیوں نے دعوت اور تبلیغ کا لیول لگا کر مجھے دھوکہ دیا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو گواہی کے طور پر اس آدمی کو پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور منکرات کے کاموں سے روکتی ہے۔ داڑھی انسان کے اندر خودداری پیدا کرتی ہے، مردانیت پیدا کرتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت انسان کے اندر علم کے جوہر پیدا کرتا ہے، خدا کے قریب ہونے کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدمی حج کر کر کعبے سے دور ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر مسجد سے دور ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر خدا کا باغی بن رہا ہے، دینی بیانوں کو سن کر یہودیت اور نصرانیت کا لیول اپنے سینے سے جسما کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سورج اندھیرا پھینک رہا ہے، بارش انگارے پھینک رہا ہے، انگار سردی کو پھینک رہا ہے، برف گرمی کو پھینک رہا ہے، شہد کڑواہٹ کو پھینک رہا ہے۔ اگر یہ پھینکتے بھی ہم کہتے کہ یہ بے جان کی چیزیں ہیں، ان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انسان جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کتا نہیں بنایا، ہم نے انسان کو سور نہیں بنایا،
ہم نے انسان کو گدھا نہیں بنایا، ہم نے انسان کو درندہ نہیں بنایا، ہم نے انسان کو چیتا نہیں بنایا، ہم نے انسان کو مچھلی اور پرندہ نہیں بنایا، ہم نے انسان کو زمین و آسمان کی مخلوقات میں افضل بنایا۔ آج اس انسان سے اس قسم کے کرتوت دیکھ کر کیا کسی اور سرکس دیکھنے کی ہم کوئی امید کر سکتے؟ کون پاگل ہے جو جا کر سرکس میں کرتب دیکھ رہا ہے؟ کون بے وقوف ہے جو سنیما کے اندر جا کر ناٹک دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ ناٹک کم ہے کہ داڑھی والا بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ ڈرامہ کم ہے کہ نمازی بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ ڈرامہ کم ہے کہ مسلمان عورتوں کے اندر رنڈی پنا آ سکتا ہے، بے حیائی آ سکتی ہے؟ کیا یہ دھوکہ کم ہے کہ مسلمانوں کے دکانوں کے اندر دغا بازی بھی آ سکتی ہے؟ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کیا وہ دور نہیں گزرا؟ 2 دکانیں تھی، ایک دکان کے اندر راشن لینے کے لیے ایک گاہک آتا ہے اور ایک خریدار آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب والا مجھے آٹا دے دیجئے، چاول دے دیجئے، جو اس کو مطلوب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چاول دے دیں اور مجھے آٹا دے دیں۔ چاول موجود ہے، آٹا موجود ہے۔ آج ایک دولت کی ریس نہیں ہے ہم میں؟ کیا آج ایک مسلمان اپنے قریبی مسلمان کی دکان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے پنڈتوں کے پاس جا کر لیموں کا سہارا نہیں لے رہا؟ کیا آج یہود و نصارہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے؟ مسلمان عاملوں سے تھک ہار گیا تو کیا یہ مسلمان پنڈتوں کا سہارا، کیا یہ مسلمان جادوگروں کا سہارا، کیا یہ مسلمان شیطان کے ماننے والے کافروں اور پجاریوں کا سہارا نہیں لے رہا ہے؟ کس لیے لے رہا ہے؟ کیا اس لیے لے رہا ہے کہ اپنی دکان ترقی میں آ جائے، اپنا مکان ترقی میں آ جائے اور اپنی دولت بڑھ جائے؟ نہیں، اس کی دولت بڑھے نہ بڑھے، اس کا دکان چلے نہ چلے، اس کی بلڈنگ میں اضافہ ہو یا نہ ہو، اس کی بانجھ عورت، اس کی گڈ بیوی اولاد جنے نہ جنے، اس کی لڑکیوں کے بعد لڑکا پیدا ہو یا نہ ہو، اس کی کھیتی باڑی میں اضافہ ہو یا نہ ہو، اس کی سوکھے کنویں میں پانی آئے یا نہ آئے، کوشش اس بات کی ہے کہ سامنے والے مسلمان کا دکان کیسے تباہ ہو جائے، آخر اس کا دکان کیسے نہ چلے، آخر اس کی بربادی کے ماتم کو دیکھ کر میرے گھر کے اندر شہنائیاں کیوں نہ بچے۔ کیا آج مسلمانوں کی اندر یہ اخلاق و کردار نہیں آ گیا؟ کیا مسلمانوں کے اندر سوچنے کی یہ ذہنیت نہیں آ گئی؟ معلوم نہیں کہ مزاروں کے پاس جلنے والی اگربتیوں کی راکھ کو پڑیوں میں باندھ کر بندش کے طور پر دیا جا رہا ہے، مزاروں کے اوپر ڈالے جانے والے پھول کو سکھا کر مٹکیوں کے اندر رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ بندش ہے، مزاروں کے پاس گندا پانی شفا گنڈا کے نام پر جمع کر کر نہیں دیا جا رہا ہے کہ اس سے مریضوں کے اندر جو ہے صحت یابی آ جائے گی۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کے عقلوں کو؟ کیا ہو گیا ہے قرآن پڑھنے والوں کو؟ کیا ہو گیا ہے کعبے کی قبلہ ماننے والوں کو؟ کیا ہو گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننے والوں کو، قبر اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کو اپنا کیا ہوا پیشاب شفا سمجھ کر پی رہا ہے، مزاروں پر سلگنے والی بتیوں کی راکھ کو اپنے گھروں کی بندش سمجھ رہا ہے۔ اب اشرف المخلوقات بنایا گیا، افضل المخلوقات بنایا گیا۔ کسی کا دنیا میں میڈیکل کا کاروبار کم چل سکتا ہے، راشن کا کاروبار کم چل سکتا ہے، کپڑوں کا کاروبار کم چل سکتا ہے، کفن کا کاروبار کم چل سکتا ہے۔ جائیے دنیا کے اندر کوئی کچی پکی خبر جہاں پر مزاروں کا سودا کیا جا رہا ہو اور مزاروں کی ہڈیوں کی بکری کی جا رہی ہو، دن ہو، رات ہو، اماواس ہو، 14ویں کا چاند ہو، مہینہ اپریل کا ہو یا سردی کی جنوری ہو، مجھے یہ بتائیں اسکول کی چھٹیاں ہو یا اسکول کی چھٹیاں نہ ہو، ہر چیز کا اثر، ہر موسم کا اثر ہر کاروبار پر پڑتا ہے، لیکن ان مزاروں کے بیپار اور ان جو ہے مزاروں کی ہڈیوں کے تاجروں کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ ہر وقت عورتوں کی ایک بھیڑ رہتی ہے، ہر وقت ایک داڑھی مڑوں کی ایک بھیڑ رہتی ہے، مسلمانوں کا ایک جم غفیر رہتا ہے۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کون سا سودا ہے جو مسجد میں انہیں نہ پا سکا؟ وہ کون سا کاروبار ہے جس کا سودا مسجد میں نہ ہو سکا، قرآن میں نہ ہو سکا، کعبے میں نہ ہو سکا، مکے میں نہ ہو سکا، مدینے میں نہ ہو سکا، اور ایک شرابی اور پاپی اور گاجا فروش کے مرنے کے بعد اس کی مزار کے پاس وہ سودا ہو رہا ہے؟ بتلائیے وہ کون سا سودا ہے؟ زمین میں زلزلہ آتا، آقا مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے، قوم پر آفتیں آیا کرتی، آقا مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے، قوم پر ناگہانی مصیبت آتی، آقا مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے، قوم پر دشمن ٹوٹ پڑتے،
بدر کے میدان میں آقا مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے پروردگار عالم، جو کچھ مدینے میں، مکے میں، سرزمین عرب میں اسلام اور مسلمانوں کا سرمایہ تھا، میں نے اس کو بدر کے میدان کے اندر جھونک دیا ہے، مولا آج ان کی رسوائی ہو جائے گی، آج یہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کون سی مزار کے پاس آقا گئے تھے؟ کون سے جھنڈے کے پاس آقا گئے تھے؟ مسجد العریشہ، آج بھی بدر کے میدان کے پاس ایک مسجد، عالیشان مسجد ہے، آقا کے لیے ایک سایبان بنایا گیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے تل ملاتی اور اس جھلستی دھوپ کے اندر آپ نے مصلی کو بچھایا، اللہ سے آپ نے فریاد کی کہ مولا سب کچھ جھونک دیا ہوں، مالک تو ہے، ناصر تو ہے، فاتح تو ہے، مولا قبضہ قدرت میں سب کچھ تیرے ہے۔ وہ کون سا سودا تھا جو آج مزاروں کے پاس حل ہو رہا ہے؟ وہ کون سا سودا تھا جو کعبے میں حل نہ ہو سکا، نبی کے مصلی میں حل نہ ہو سکا، محراب اور مصلی میں حل نہ ہو سکا، قرآن کی 114 سورتوں میں حل نہ ہو سکا، حدیث کے پاروں میں حل نہ ہو سکا، آخر ان مزار کے پجاریوں کے پاس حل ہو رہا ہے۔ یہی وہ سودا ہے کہ کوئی ساس اپنے بہو کو تباہ اور برباد کرنے کا سودا کر رہی ہے، اور کوئی بہو اپنے ساس کے منہ پر تالا ڈالنا چاہتی ہے، کوئی دکاندار کسی دکاندار کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، کوئی میاں بیوی کے اندر لڑائی کا تماشا دیکھ کر خوشیاں منانا چاہتا ہے۔ یہی وہ سودا ہے جو نہ مکے میں ہو سکتا تھا، نہ مدینے میں ہو سکتا تھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ہو سکتا تھا۔ یہ سودا ان مزاروں کے سوداگروں کے پاس ہو رہا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کے اخلاق ہو، آج یہ مسلمانوں کے کردار ہو، پھر مسلمان سربلند ہو کر کیسے زندگی گزاریں گے؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک گاہک آیا اور کہا کہ حضرت ہمیں سودا دے دیجئے اور ہمیں جو ہے چاول دے دیجئے۔ کہا کہ سودا ضرور ملے گا، چاول بھی ملے گا، آٹا بھی ملے گا، شکر بھی ملے گی، صابن بھی ملے گا، لیکن دیکھیے جناب سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کر اس سودے کو لے لیجیے۔ ہے کسی کے اندر یہ اخلاق؟ ہے کسی کے اندر یہ جوہر؟ ہے کسی کے اندر یہ اخلاق کریمانہ؟ یہ اخلاق کریمانہ آج بیانوں میں کہنے اور سننے کے لیے رہ گئے ہیں۔ آج یہ بزرگوں کے واقعات چٹپٹے سن کر داد دینے کے لیے رہ گئے ہیں۔ آج بزرگوں کے واقعات کو، آج صحابہ کے واقعات کو، آج بدر کے واقعات کو، آج احد کے واقعات کو، آج نبی اور صحابہ کے شہادت کے واقعات کو قوالیوں کے اندر پیش کر کر، سنیما میں پیش کر کر، سنیما کے گانوں میں خدا کے نام کو پیش کر کر، محبوب کے نام کو پیش کر کر، قرآن کے نام کو پیش کر کر، آج ہم نے زبان اور کان کے ذائقے کا ذریعہ کیا نہیں بنا رکھا ہے؟ کیا فلمی گانوں کے اندر خدا کا نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ بھول کر میں نے تجھے خدا سمجھ لیا، تیری محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں تجھے خدا سمجھ لیا، میں نے تجھے رب مان لیا؟ کیا یہ رب کے نام کی توہین نہیں ہے کہ ایک گندا پیشاب چھننے والی عورت، گندی حیض و نفاس کی پھینکنے والی عورت، پیٹ کے اندر غلاظت اور گندگی کا ذخیرہ رکھنے والی عورت کو رب کا نام دیا جائے؟ زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کے پجاری 360 بت کو انہوں نے کعبے میں رکھ کر رب کے نام کی اتنی توہین نہیں کی ہوگی جتنا کہ آج فلموں کے اندر ایک گندی رنڈی عورت کو رب کا نام لے کر پکارا جا رہا ہے۔ ہے کوئی مسلمان جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جو اپنے رب کی محبوبیت کے اندر دیوانہ ہو گیا؟ کوئی مسلمان تھا جس نے اپنے پیر سے جوتا نکالا اور اسکرین کو دے کر پھینک کر مارا؟ ہے میرے رب کے نام کی تو توہین کرتی ہے، میرے رب کے نام کی تو تذلیل کرتی ہے۔ کوئی ایک مسلمان تھا جو سنیما گھر کے اندر آگ لگا سکتا تھا؟ کیا کوئی ایک نوجوان تھا پورے ایشیا کے اندر کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، کوئی فساد کرتا تھا؟ یہ نہ کہیے کہ مولانا صاحب امن کے اندر خلل ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب فساد کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں تیری اماں کی سرے بازار کوئی آبرو لوٹ لے، تیری بیوی کو سرے بازار کوئی نگاہ میں نگاہ ڈال کر آئی لو یو کہہ دے، تیری بہن کی آبرو لوٹ لے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی آبرو کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتا کہ کائنات کا رب تیری اماں سے بھی گر گیا، کائنات کا رب کیا تیری بیوی سے بھی گر گیا، کائنات کا رب کیا تیری بیٹی سے بھی گر گیا کہ تیری بیٹی قیمتی ہے، تیری ماں قیمتی ہے اور تیری بہن قیمتی ہے؟ رب کی کوئی قیمت نہیں کہ رب کا نام رنڈیوں کے نام سے جوڑا جا رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا آج اس دنیا کے اندر؟ کتنا رب کی نام کی توہین نہیں کی جا رہی ہے، قرآن کی توہین نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا ان قرآن کے صحیفوں کو لے کر فلموں کے اندر ایک ہجڑا مسلمان کی ایکٹنگ کرتے ہوئے قرآن کے صحیفے کو کھول کر نہیں بیٹھتا؟ ایک رنڈی کو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے کہا کمینوں ناپاکو اس کو نہیں چھو سکتے۔
اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ رب کائنات کا کلام ہے. یہ کوئی جو ہے ہسٹری کی بک نہیں, یہ کوئی ناول نہیں, یہ کوئی افسانہ نہیں, یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں. یہ رب العالمین کی کتاب ہے جسے پاک اور پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. کیا ہو گیا تھا ہماری غیرت کو, کیا ہو گیا تھا ہمارے جوش ایمانی کو. ایک رنڈی اپنا نام فضا رکھتی ہے, اپنا نام اسلامی کوئی اور رکھتی ہے, اور اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتی ہے, مصلی بچھاتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, قرآن چھوتی ہے. یہی وہ قرآن تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا تھا. یہ وہ قرآن تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا, پہاڑ چورا چورا ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. جس قرآن کے نازل ہونے پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, جس قرآن کے نازل ہونے پر زمین و آسمان کا نظام بدل جائے, اس قرآن کو ایک رنڈی ہاتھ میں لے کر پڑھے اور ایک محمد کا غلام اس سنیما کو دیکھ کر روپیہ اٹھا لے اور پیسہ اٹھا لے. کیا ہے اخلاق ہمارے, کیا ہے کردار ہمارے, ایمان سے ہمارا کیا رشتہ ہے, اسلام سے ہمارا کیا رشتہ ہے. کون سا آخر ہم بیان سن رہے ہیں, کہاں ہم جمعہ کو جاتے ہیں, کون سی تفسیر سنتے ہیں, فجر میں کون سا قرآن پڑھا جاتا ہے, مغرب میں کون سا کلام پڑھا جاتا ہے, عشاء میں کون سا کلام پڑھا جاتا ہے, دعائے قنوت کیا ہے, قنوت نازلہ کیا ہے, التحیات کیا ہے, درود کیا ہے. آخر یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ جو کچھ نہیں ہونا تھا سب کچھ ہو رہا ہے. گاہک آیا, خریدار آیا, آنے کے بعد اس نے کہا ہمیں سودا چاہیے. دکاندار نے کہا ضرور سودا مل سکتا ہے, لیکن آپ سامنے والے دکان میں جائیے. سامنے والے دکان میں گیا اور جانے کے بعد مطلوبہ جو سودا تھا, جو اسے سودا چاہیے تھا, آٹا چاہیے, نمک چاہیے, شکر چاہیے, چاول چاہیے, سب کچھ اسے مل گیا. سودا لے لیا اور لے کر دوبارہ پھر اس دکان پر آیا. کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے, کیا اس دکان کے اندر آپ نے جو لیسٹ تیار کی تھی اور جو فہرست آپ نے بنائی تھی, کیا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی, کیا اس دکان کے اندر کوئی سودا نہ ملا؟ خریدار یہودی تھا, خریدار غیر مسلم تھا. میرے بھائی, ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان تجارت کیا کرتا تھا, اسلام کے علم کو لے کر کیا کرتا تھا, کھیتی باڑی کیا کرتا تھا, اسلام کے علم کو لے کر کیا کرتا تھا, گاڑی چلایا کرتا تھا, اسلام کی علامتوں کو لے کر گاڑی چلایا کرتا تھا, جنگ کیا کرتا تھا, میدان جنگ میں اسلام کے علم کو لیا کرتا تھا. نماز کے اندر آج ہمارے پاس اسلام کا جھنڈا نہیں, میدان جنگ میں ہمارے پاس آج اسلام کا جھنڈا نہیں. قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے پاس دل میں خدا کی محبت نہیں. شب برات اور شب قدر کے اندر تاک راتوں میں خدا سے ہمارا رشتہ نہیں. خانہ کعبہ کے پاس ہماری پاکٹیں محفوظ نہیں, اللہ کے حرم میں ہماری چپلیں محفوظ نہیں, خدا کے کعبے کی سرزمین کے اندر عورتوں کی آبرو اور عصمت محفوظ نہیں. ایک وقت وہ تھا کہ گاہک بن کر, تاجر بن کر یہ اسلام کا دائی بنا کرتا تھا, ڈرائیور بن کر اسلام کا دائی بنا کرتا تھا, شوہر بن کر قبیلوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا کرتا تھا, غلام بن کر اپنے آقا کو قرآن کے قریب کرنے کا ذریعہ بنا کرتا تھا, غریب اور فقیر بن کر امیروں کی کائنات کے نظام کو بدلنے کا ذریعہ بنا کرتا تھا, حاکم بن کر پورے محکوم کی قسمت کا فیصلہ بدلنے کا ذریعہ بنا کرتا تھا. آج ہماری مسجدوں کے اندر ہمارا ایمان محفوظ نہیں, کعبے میں, روضہ مطہرہ میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آج ہمارے پاس ایمان اور اسلام کا لیبل نہیں. یہودی آیا, آنے کے بعد پہلے دکان میں کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. دکاندار نے کہا کیا آپ کی فہرست میں اور آپ کی لیسٹ سے کوئی سودا غائب تھا اور پیسہ آپ کے پاس نہیں جو آپ یہاں سے سودا لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھے گھر کا جو سودا تھا وہ اس دکان سے مل گیا, آخرت کا سودا تیرے ہاتھ پر کر نہیں محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ اخلاق میں نے آج تک نہ زمین والوں میں دیکھے نہ پچھلے لوگوں کے اندر دیکھے. بتا کیا بات تھی کہ تیرے پاس سودا ہونے کے باوجود سامنے والے دکان کے پاس تو نے بھیج دیا؟ تو اس صاحب دکان نے کہا بات یہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ اب شام تک کوئی گاہک نہ آئے تو میرے گھر کی روٹی جلنے میں اور چولہا جلنے میں, گھر کے جو ہے کاروبار کے آگے بڑھنے میں میرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. لیکن مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے میرے بھائی کے دکان میں کوئی گاہک نہ آیا, تو میں نے سوچا کہ یہ گاہک جو آ رہا ہے یہ زائد ہے, میں اس کے پاس بھیج کر میری پڑوسی کا حق ادا کر دوں, میرے سامنے والے دکان کا حق ادا کر دوں. کہاں کسی بات نے محمد کے کلمے پڑھنے پر مجھے مجبور کر دیا تھا. کیا ہے آج ہمارے اخلاق, کیا ہے آج ہمارے کردار؟ تیرے گھر میں کوئی لڑکی ہو, تیرے گھر میں کوئی بہن ہو, تیرے گھر کے لیے کوئی رشتہ پوچھنے آئے, کوئی اور نہیں,
تیرے پڑوس جو ہمیشہ تیرے دسترخوان کی ہڈیاں چنا کرتے تھے، کوئی داماد والے، کوئی بہنوی والے تحقیق کرنے کے لیے آئے، کوئی اور کافر دشمن نہیں، پڑوس والے کہیں گے کہ لڑکی کے اخلاق برابر نہیں، لڑکی کے کیریکٹر برابر نہیں، رشتوں کو توڑنے والے کوئی غیر نہیں، یہ چھری بغل کے اندر ہے، یہ منافقانہ اوصاف آج مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ تعلیم کتنی عام ہے، آج درس و تدریس اتنی عام ہے، آج درس قرآن جگہ جگہ دیا جا رہا ہے، درس حدیث دیا جا رہا ہے، پیر و مرشد کے حلقے لگ رہے ہیں، مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا وجہ ہے کہ بددینی اور بددیانتی دن بدن ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، سرکس کے اندر قید جو جانور ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو سامنے ہاتھ میں چھڑی لے کر اور ہاتھ کے اندر کوڑا لے کر جو انسان کوڑے کے بل بوتے پر آج ہمیں نچا رہا ہے، آج ہمیں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ ستار نہ ہوتا، اللہ ہم پر شان ستاری کا معاملہ نہ کیا ہوتا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم زمانہ دیکھتا کہ سرکس کا معاملہ الٹا ہوتا، ہم پنجروں میں بند ہوتے، کتا اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر ہمیں نچا رہا ہوتا، سور اپنے ہاتھ کے اندر کوڑا لے کر ہمیں ڈانس کرا رہا ہوتا۔ اس لیے سور سے زیادہ بے حیائی انسانوں کے اندر آ گئی، کتے سے زیادہ فرقہ واریت آج انسانوں کے اندر آ گئی، جانوروں سے زیادہ بے شرمی آج انسانوں کے اندر آ گئی، حیوانوں سے زیادہ درندگی آج انسانوں کے اندر آ گئی۔ تاریخ حیوانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنی غذا کے لیے بچے نے ماں کا گلا گھوٹا ہو۔ تاریخ درندوں میں چیتا کے، بھیڑیوں کی، لومڑیوں کی، درندوں کی تاریخ کے اندر یہ کردار نہیں ملتا کہ بیٹے نے ماں کو قتل کیا ہو، باپ کو قتل کیا ہو، گوشت کھانے کے لیے اور سبزی کھانے کے لیے، ناشتہ کھانے کے لیے۔ لیکن تاریخ کے اندر یہ بات ضرور ملتی ہے کہ 50 اور 100 روپیوں کے لیے، شراب پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے، اپنی عادت کا غم مٹانے کے لیے انسانوں کی تاریخ میں کسی نے اپنی ماں کا گلا بھی دبایا ہے، کسی نے اپنی ماں کی آبرو کا سودا بھی کیا ہے، کسی نے اپنے باپ کو قتل بھی کیا ہے، کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ بھی چڑھایا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جانوروں کو بھی کھلایا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان ستاری کہ ہماری بے حیائی پر خدا نے موت تک پردہ ڈال دیا ہے، کفن میں لپٹنے تک خدا نے ہماری بے حیائی اور بے شرمی پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ کتوں کو معلوم نہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، جانوروں کو معلوم نہیں، حیوانوں کو معلوم نہیں، بھیڑ بھیڑیا کو، بکری کو معلوم نہیں، ورنہ ان کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ سرکس الٹا ہو جائے گا، جانور ہمیں دیکھنے آئیں گے، ہم رسیوں پر چلیں گے، ہم آنکھ کے چکری کے اندر دوہے چھلانگ لگائیں گے، ہم جھولوں میں جھولیں گے، جانور ٹکٹ لے کر ہمارا تماشا دیکھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان ستاری کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی شان ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن یہ شان کریمی اور یہ شان ستاری کا پردہ زیادہ دن تک چلنے کا نہیں۔ ملک الموت کے چنگل نے انسان جب پھنسے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا، باطل واضح ہو جائے گا، کافر بھیڑ و چمار کون تھا یہ کھل کر بات آ جائے گی، مسلمان کون تھا کھل کر یہ بات آ جائے گی۔ آج جمعہ کی ایک مجلس میں داڑھی منڈانے والے اور داڑھی رکھنے والے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ آج ولیمے کی ایک محفل میں 5 اسٹار کے ہوٹل کے دسترخوان کے اندر بے نمازی کافر، مشرک، فاسق اور نمازی مسلمان دونوں ہڈیاں توڑنے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آج سنیما کی ایک قطار میں، آج الیکشن کی ایک لائن کے اندر ہجڑے، مردے، نہ مردے سب ایک لائن کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دن نہیں چلنے کا لوگوں کہ داڑھی منڈا کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بھیڑوں چماروں کے لباس پہن کر زیادہ دن یہ ناٹک نہیں چلنے کا۔ یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی بیوی، اپنے بچوں کی آنکھ میں دھول جھونک سکتے ہو، ملک الموت کی آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا کی قدرت سے ٹکر نہیں لے سکتے، خدا کی خدائی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باز آ جاؤ خدا کی سرکشی سے، باز آ جاؤ اس بددینی سے، باز آ جاؤ اس الحاد سے، اس دہریت سے، اس یہود و نصارہ کی محبت سے، یہ عیسائی بننے سے، یہ کافر اور مشرک بننے سے
باز آ جاؤ، یہ ناٹک بڑے بڑے ہو چکے، یہ ڈرامے بڑے بڑے ہو چکے۔ فرعون کا ڈرامہ اپنے عذاب کے ساتھ ختم ہو گیا، حامان کا ڈرامہ خدا کے عذاب کے ساتھ ختم ہو گیا، شداد کا ڈرامہ خدا کے مہلک ہتھیاروں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے آئے ڈرامہ باز دنیا کے اندر، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، مال کے بل بوتے پر اترانے والے، اکڑنے والے، غرور کرنے والے، شیخی بگارنے والے، ایک کی نہ چلی۔ آج کا کمزور انسان، اس زمانے میں ہارٹ اٹیک نہیں تھا، اس زمانے میں بی پی نہیں تھا، اس زمانے میں شوگر نہیں تھا، اس زمانے میں گھٹوں کا پانی، گڑگوں کا پانی نہیں سکا کرتا تھا، اس زمانے میں مرد نامرد ہو کر حکیموں کا حلوہ نہیں لیا کرتا تھا، اس زمانے کے اندر ٹائیفائڈ نہیں تھا، ملیریا نہیں تھا، ٹی بی نہیں تھا، کینسر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خدا کی پکڑ تھی۔ آج سب کچھ رہ کر ہارٹ اٹیک کا ایک دورہ پڑ چکا ہے، آج کی رات تیری آخری ہو سکتی ہے، شوگر آ چکا ہے، آج تیری کڈنی فیل ہو سکتی ہے، بی پی بڑھ کر تیرے دل کا دورہ بڑھ سکتا ہے، تیرا دماغ ناکام ہو سکتا ہے۔ خدا کے عذاب کے اتنے اسباب کو دیکھ کر اکڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرعون اکڑتا ہو، اکڑے اس لیے کہ اس کے سامنے نہ بی پی تھا، نہ شوگر تھا، نہ اس کے پاس ہارٹ اٹیک تھا، کبھی اس نے کوئی بیماری کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر نہیں دیکھا تھا چلتا تھا کہ اکڑ بھی کرے، پکڑ بھی کرے۔ آج نرسنگ ہوم فل جو ہے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، پوری بھری ہوئی ہیں، ہاسپٹلیں بھری ہوئی ہیں، سرکاری غیر سرکاری دواخانوں کے اندر بھیڑ بڑی ہوئی ہے، میڈیکل شاپوں کے اندر راشن کم بک رہا ہے، دوائیاں زیادہ آ رہی ہیں، کاویری کا پانی کم استعمال ہو رہا ہے، ٹانک زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود ابھی داڑھی ملتی رہے گی، اس کے باوجود خدا کی بغاوت کرتا رہے گا، اس کے باوجود موت کے چنگل میں کیا نہیں دیکھ رہا ہے کہ سر کا بھیجا کہیں پڑا ہوا ہے، جسم کے ٹکڑے کہیں ہوئے ہیں، آئے دن ریلوے ایکسیڈنٹ کیا نہیں ہو رہا ہے، بس کے حادثے کیا نہیں ہو رہے ہیں، کیا راہ چلتا آدمی ٹکر لگ کر اس کا بھیجا پاش پاش نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی کب سدھرے گا؟ کیا اس وقت جب کفن میں لپٹا جائے گا، جب جنازے میں سوار کر دیا جائے گا، قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ سن لے، کان کھول کر، دل کی کھڑکی کو کھول کر سن لے میرے بھائی، آج کی جمعہ میں رہنے والا کل جو ہے دیکھے گا دن، اثر کی نماز دیکھے گا، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ بدل لے، اپنے آپ کو بدل لے، بدل دینے میں عافیت ہے، بغاوت کرنے میں خدا کے عذاب کا سامنا ہے، خدا کی جہنم کا سامنا ہے، خدا کی پھٹکار کا سامنا ہے، خدا کی لعنت کا سامنا ہے۔ اور یاد رکھ لے، ایک مرتبہ خدا کی پھٹکار کا توق تیرے گلے میں پڑ جائے گا، خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے گا، خدا کی جہنم کے دروازے پر تیرا نام گندا کر دیا جائے گا۔ یہ چوروں کی غلامی کرنے والے غلام، تیری یہ چوروں کی غلامی کام نہیں آئے گی، تیری چورو تیرا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے بتا، لیلا مجنو کی تاریخوں سے محبت کی داستانیں بھری پڑی ہیں، شیریں فرحات کے داستانوں سے محبت کے قصے بھرے پڑے ہیں، اور عاشق اور معشوق کے قصوں سے ہزاروں فلمیں بنے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، شیس علیہ السلام آئے چلے گئے، صالح علیہ السلام آئے چلے گئے، لوط علیہ السلام آئے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، ہزاروں پیغمبر آئے، لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں قومیں آئی، لاکھوں عاشق آئے، معشوق آئے۔ مجھے چوروں کے غلام ایک بات مجھے بتا، کیا دنیا کے اندر کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد، اور وہ مرد کیونکہ چوروں کا غلام تھا، چورو یہ کہہ کر مرد کے جنازے میں سوار ہو کر اس کی قبر کے اندر چلی گئی ہو؟ ایک مثال بتا، محبت کی ایک نشانی بتا، محبت کی ایک وہ دیوی کو بتا جو مرد کے مر جانے کے بعد مرد کی چتا میں ہندوستان کے اندر، حالانکہ یہ رسم ہے ہندو قوموں کے اندر کہ مرد کی چتا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جلا لیا کرتے ہیں، لیکن نئی تہذیب و تمدن کے نام پر وہ لوگ بھی آج جلنے سے اور جلنے سے بعد آ رہے ہیں۔ کون ہے بتا؟ کس کی وفاداری ہے؟ اولاد کی وفاداری، مال کی وفاداری، کارخانوں کی وفاداری، طاقت کی وفاداری، قوت کی وفاداری، شہنشاہیت کی وفاداری؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو خدا کے پھٹکار سے چھٹکارا دے سکتی ہے؟ ایک 6 mm کا کنکر، ایک mm کا کنکر گردے کے اندر آ گیا، دولت مختلف بینکوں کے اندر، مختلف ملکوں کے کھاتوں کے اندر، بینکوں کے کھاتوں میں جمع ہے، اولاد بہادر ہے، اولاد روڑی ہے،
بچوں کے اندر کئی کمشنر ہیں، ہائی انفلوئنس والے، ہائی آفیسر ہیں، اس ایک MM کی کنکری کے درد کو یہ انفلوئنس کیا کم کر سکتا ہے؟ کیا بینکوں کے کھاتے اس درد کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بچوں کی ہائر ایجوکیشن، امریکہ کی تعلیم اور انگلینڈ اور انگریزی ممالک، یورپ کنٹریز کی تعلیم، مجھے یہ بتا، کیا تیرے درد کو کم کر رہے ہیں؟ تیری بے نیند کو، بے خوابی کو کیا وہ نیند لا سکتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں چہرے پر داڑھی نہیں آتی؟ کیوں تیری زندگی میں نماز نہیں آتی؟ کیوں تیری زندگی میں دین نہیں آتا؟ اللہ کی قسم، جن بتوں کی پوجا آج مشرک کر رہا ہے، آج کافر کر رہا ہے، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مشرکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان بتوں کی بات کر رہے ہیں جن بتوں کو آج رام کا نام دے دیا گیا، آج سیتا کا نام دے دیا گیا، آج لکشمن کا نام دے دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے اس رام للہ کی مورتی کو تو سمجھنے کی طاقت دے دے، اس سیتا کی مورتی کو، اس بی بی مریم کے مجسمے کو، اس لکشمن کے مجسمے کو، اور اس جو ہے معبودان باطلہ کے پتراشے ہوئے پتھروں کی مورتیوں کو، اے پروردگار عالم، چند دنوں کے لیے نہیں، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند گھنٹوں کے لیے نہیں، چند منٹوں کے لیے پروردگار عالم انسانوں جیسی تو سمجھ دے دے، انسانوں جیسی عقل دے دے، انسانوں جیسی فراست دے دے، انسانوں جیسی سننے کی طاقت دے دے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے بھائی، کہ جن بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے ان کے سامنے توحید کی آیتوں کو پڑھی جائے، وہ توحید کا نغمہ گاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا نغمہ پڑھیں گے، محمد کا کلمہ پڑھیں گے، توحید کی صدائیں نکلے گی، نماز پڑھا کریں گے، روزہ رکھا کریں گے، ان میں سمجھ آ جائے گی تو وہ دین پر چل پڑیں گے۔ ہمارا بچپنا بیت گیا، ہماری جوانی چلی گئی، ہمارے بال کالے سے سفید ہو گئے، ہم باپ سے خسر بن گئے، نانا بن گئے، دادا بن گئے، ہم انتظار کرتے رہے کل سدھر جائیں گے، کل سدھر جائیں گے، اس عمر میں ہم پکے نمازی بن جائیں گے، اس عمر میں ہم پکے محمدی بن جائیں گے، اس عمر میں ہم دین کے راستے میں نکل جائیں گے، اس عمر میں ہم مجاہد بن جائیں گے، اس عمر میں اللہ کے راستے کے اندر غازی بن جائیں گے۔ عمریں بیتتی رہی، بچپنا گل ہو گیا، جوانی گل ہو گئی، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، طاقتوں نے جواب دے دیا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، پیروں کے گڑگے کا پانی سوکھ گیا، طاقت اور مردانہ قوت کم ہو گئی، جسم کی طاقت اور جسم کے شباب نے جواب دے دیا، قبر میں ایک پیر ہے، دنیا میں ایک پیر ہے، پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں، پھر بھی اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لانے کا نام نہیں۔ پھر ہم آخر کس سے سدھرا کریں گے؟ کس سے ہماری اصلاح ہوگی؟ کس وجہ سے ہمارے چہروں پر داڑھی آئے گی؟ میرے بھائی، یہ زندگی وفا کرنے کی نہیں، یہ مال وفا کرنے کا نہیں، یہ دولت وفا کرنے کی نہیں، یہ جوانی وفا کرنے کی نہیں، یہ تخت و تاج وفا کرنے کا نہیں، اچھے اچھوں کو ساتھ نہ دے سکا، یہ تیرے ساتھ کیسے دے گا؟ یہ بیویاں تیرے ساتھ وفا کرنے کی نہیں۔ آخر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ بتا تو صحیح، کس چیز کی امید میں تو لگا ہوا ہے؟ کیوں دغا بازی چھوڑتا نہیں؟ کیوں مکاری چھوڑتا نہیں؟ کیوں عیاری چھوڑتا نہیں؟ کیوں بے حیائی چھوڑتا نہیں؟ کیوں بھیڑوں چماروں کا دامن چھوڑتا نہیں؟ کیوں بے شرمی کے دروازے سے باز نہیں آتا؟ کیوں سنیما سے باز نہیں آتا؟ کیوں تیرا گھر سنیما گھر بننے سے رکتا نہیں؟ ہر گھر میں دیکھو گانا بجانا، ہر گھر کے اندر دیکھو ناچ گانا، گھروں میں ناچ گانا، کھانے کی جگہ ناچ گانا، سواریوں میں ناچ گانا، ہوٹلوں میں ناچ گانا۔ مسلمانوں کے ہوٹلوں میں مسلمان ہونے کی علامت میں کم سے کم داڑھی منڈا، صبح نہار پیٹ، تہجد اور فجر پڑے بغیر جب اپنی ہوٹل کو کھولا کرتا تھا تو اس وقت کعبے کی تصویر کے سامنے اگربتی کو سلگاتا تھا، قرات اور ہم کی کیسٹوں کو چلایا کرتا تھا۔ اب وہ ایمان بھی چلا گیا کہ کعبے کی تصویر کے سامنے اگربتی کو سلگانے کی جو نسبت تھی وہ ادنا نسبت بھی ختم ہو گئی۔ وہ قرات جو ڈال کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا کرتے تھے، ہم اور نعت کی کیسٹیں ڈال کر
جو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا کرتے تھے، یہ آخری نسبت بھی ختم ہو گئی۔ فجر پڑھ کر کسی مسلمان کے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو بول مسلمان کے ہوٹلوں سے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں، وہ ہم کے نہیں، وہ نعت کے نہیں، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے نہیں، وہ بھیڑوں چماروں کے نغمے آج نکل رہے ہیں۔ کہاں سے آئے گی خدا کی مدد؟ کہاں سے آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت؟ کب کامیاب ہوگا یہ مسلمان؟ آج ایک دوڑ ہے، آج ایک ریس ہے، آج ایک کمپٹیشن ہے، آج ایک مقابلہ ہے۔ آج کوئی زبان سے کہے نہ کہے، لیکن ہر ایک کا دل یہ کہتا ہے کل کس نے دیکھا صاحب، آج کما لو، جھوٹ سے صحیح، مکاری سے صحیح، عیاری سے صحیح، دغا بازی سے صحیح، ماں باپ کو مرا کر صحیح، اولاد کو دھوکہ دے کر صحیح، بھائی اور بہنوں کے دشمن بن کر صحیح، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وفا کا خون ہو رہا ہے، دوستی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، رشتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے، سورج اور ستارے انسانوں کے اس کارنامے سے تڑپ رہے ہیں۔ اے انسان، کتے اور سور اپنے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، دولت اور مال کے لیے انسان کا خون کر رہا ہے۔ پھر بھی میں خوشی ہوتی ہے، مجھے یہ جی چاہتا ہے، اخبار کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دکان کے اندر ایک گاہک نے ایک دکاندار کاکا کا قتل کر دیا، ملباری تاجر کا قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی، قتل کی وجہ کوئی برسوں کی لڑائی نہیں تھی، قتل کی وجہ کوئی رشتہ داری یا آپس کا اختلاف نہیں تھا، خاندانی ٹکراؤ نہیں تھا، قتل کی وجہ رشتوں کا لین دین نہیں تھا۔ نہیں آتا اخباروں میں؟ کیا نہیں آتا کرائم اسٹوری کے اندر؟ کہ قتل کی وجہ یہ تھی کہ سگریٹ لیا اور لینے کے بعد سگریٹ کے 2 روپے دینے کے اندر تکرار ہوا، تکرار کے اندر گاہک نے تاجر کو مار دیا، بوتل کو پھوڑ کر اس نے اس کے پیٹ کے اندر بوتل کو جو ہے گھسا دیا اور داخل کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیا۔ میرے بھائی، مجھے یہ جی چاہتا ہے، یہ دولت کا پجاری 2 روپیوں کے لیے اس نے اپنی دولت کی محبت کا ثبوت دے دیا۔ اس نے بتایا کہ دولت کے لیے قتل بھی ہو سکتا ہے، اس نے بتایا ایک سگریٹ کے لیے میں سامنے والے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتا ہوں، اس کا خون بھی پی سکتا ہوں۔ مبارک ہو دولت کے پجاری، مبارک ہو دولت کے عاشق، مبارک ہو سگریٹ کے رسیا، مبارک ہو خون کے پیاسے، مبارک ہو قاتل کہ جب تو نے دولت کی محبت کا نام لیا تو دولت کی محبت کا حق ادا کیا کہ 2 روپے کے لیے انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ لعنت ہے اس نوجوان پر کہ نبی کی سنتوں کا قتل ہوتا رہا، چپ ہے قرآن مٹتا رہا، آقا کا دین لٹتا رہا، 2 روپے کے لیے جان لینے والا مبارک کہ تو نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو نے محبت کے دین سے کیا محبت کی کہ دین لٹتا رہا، قرآن پر پیشاب کیا جاتا رہا، ایک ایک مسلمان عورت کے ساتھ 16 ہندو آبرو لوٹتے رہے، مسجدوں کے اندر جوتوں سمیت جا کر کافروں نے مادرسات فرحنا کر کر عورت کی آبرو کو لوٹا۔ واہ، تیری شرم، تیری حیا، تیرے صبر کی داد دینی چاہیے، اور اس دولت کے محبت اور عشق کرنے والے عاشق کی داد دینی چاہیے۔ کہاں 2 روپے کے لیے قتل ہو رہا ہے اور کہاں مسجدوں کے لٹنے پر مسلمان صبر کی چوڑیاں پہن کر بیٹھا ہوا ہے، کہاں
سنتوں کے جنازے نکلنے پر، ماں اور بہنوں کی رنڈیوں کے بننے پر، کہاں گھر گھر کے سلیما ڈے بننے پر، کہاں قرآن کے اوپر استنجا کرنے پر مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صبر، یہ حرامی پنا ہے، یہ بزدل ہے۔ نہیں چاہیے، نہیں زیبا دیتا تجھ پر مردوں والا لباس، نہیں زیبا دیتا تجھ پر مردوں کی پینٹ اور مردوں کے شرٹ۔ ایسے نامرد جن کے سامنے اسلام لٹتا رہا، آبرو لٹتی رہی، قرآن مٹتا رہا، آقا کے طریقے مٹتے رہے۔ کون سی گلی ایسی ہے، کون سا محلہ ایسا ہے جس میں فاطمہ سمیہ نام کی عورت چند سکوں کے لیے اپنی آبرو کو لٹا رہی ہے، اور غیر ختنہ کیا ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ظالم چند سکے دے کر فاطمہ کی آبرو کو لوٹ رہا ہے؟ جینے کا کوئی حق ہے تجھے؟ مسلمان بن کر زندہ رہنے کا کوئی حق ہے تجھے؟ ہم قتل کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جس نے 2 روپے کے لیے قتل کیا، جس نے جائیداد کے لیے باپ کو مارا، وہ سچا عاشق ہے، وہ سچا محبت کرنے والا ہے۔ تو جھوٹا ہے، تیری نبی سے محبت جھوٹی ہے، تیرا دین سے تعلق جھوٹا ہے، تیرا دین سے رشتہ جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہوتا 2 روپے پر جس دنیا میں قتل ہو سکتا تھا، اس دنیا میں فاطمہ کی آبرو لٹنے پر، سمیہ کی آبرو لٹنے پر 16 ہندو ایک مسلمان کی آبرو لوٹنے پر مسلمان گھر میں خاموش بیٹھا رہے۔ یہ ناممکن تھا، یہ ناممکن تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ اور اس کے اوپر مزید یہ ہم یہ چاہتے ہیں ایسے جمعہ کے بیانات میں جائیں، پیغمبروں کے قصے بیان کر کے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرے، کرامتیں بیان کرے، کوئی ہنسائے، کوئی رلائے، کوئی اسٹوری بولے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں عزتیں داؤ پر لگ رہی ہیں، بے گناہ کے نوجوان ہزاروں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ایک بے گناہ نوجوان ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس نے اپنا دم توڑ دیا ہاسپٹل میں علاج کے دوران۔ یہ فلسطین کے اندر ہم سنا کرتے تھے، یہ بوسنیا میں ہم سنا کرتے تھے، یہ آذربائیجان میں، یہ گوانٹا کی جیل میں یہ واقعات ہم سنا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے گوانٹا کا واقعہ اب نہیں دہرایا جائے گا، ابو غریب جیل کا واقعہ اب نہیں دہرایا جائے گا، یہ تمہارے پڑوس تلک نگر کا واقعہ، اس کی بیوی بھی تھی، اس کے بچے بھی تھے، اس کا خاندان بھی تھا، اس کا پریوار بھی تھا، لیکن اس قوم کے اندر اس بے گناہ نوجوان جس نے 4 بلاک عیدگاہ کے واقعے کے اندر پکڑا گیا اور مجرم اور ملزم گردانا گیا، کون تھے ان کے گھرانوں سے ہمدردی کرنے والے؟ کون تھے اس تک خوراک پہنچانے والے، وکیلوں کی فیس پہنچانے والے؟ ہمیں ہمارا دکان چلنا چاہیے، ہمارے بچے صحت مند ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات بتایا تھا میرے بھائی، عافیت کی زندگی اگر چاہتے ہو، کتے کی زندگی میں عافیت نہیں۔ کتا اپنی ہڈی کی فکر کرتا ہے، جو اپنی ہڈی کی فکر کرتا ہے اللہ پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو فقیر کو اس کی روزی ملتی نہیں ملتی، بھئی فقیر کبھی بھوکا مرتا ہے؟ بلکہ فقیر جتنا کھاتا ہے امیر اتنا نہیں کھاتا۔ یہاں سے کھچڑی لے لیا، وہاں سے دال لے لیا، وہاں سے پھال لے لیا، وہاں سے روٹی لے لیا، وہاں سے سبزی لے لیا، فقیر کھاتا نہیں کھاتا۔ فقیر بھی کھاتا ہے، بادشاہ بھی کھاتا ہے، فقیر بھی اپنے مقدر کا کھاتا ہے، بادشاہ بھی اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ مقدر سے ایک دانہ کم کوئی نہیں کھا سکتا، مقدر سے ایک دانہ بڑھ کر پوری دنیا والے مل کر نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا سکتے، نہ اب تک کسی نے کھلایا، نہ قیامت تک کوئی ہمارے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ فقیر اپنے مقدر کا کھائے گا، امیر اپنے مقدر کا کھائے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک در در کی ٹھوکروں سے کھا رہا ہے اور ایک بادشاہ کا دسترخوان سجا ہوا ہے، لونڈیاں حسین باندیاں دسترخوان کو سجا کر، مزین کر کر، معطر کر کر، فضا کو خوشبودار کر کر وزیر اس کو بلا رہے ہیں کہ اگر جان کی امان ہو جہاں بنا آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ ناشتے میں کیا ہے؟ مرغ مسلم ہے، بریانی ہے، تیتر ہے، بٹیر ہے، مچھلی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک تو یہ بادشاہ ہے اور ایک تو وہ فقیر ہے، اور دونوں اپنے مقدر کا کھا رہے۔
ایسا نہیں کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے مقدر سے بڑھ کر کھا رہا ہے اور فقیر ہونے کی وجہ سے اپنے مقدر سے کم کھا رہا ہے. روزی نہ تیرے باپ کے ہاتھ میں ہے، نہ میرے باپ کے ہاتھ میں ہے، نہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، نہ بیوی کے ہاتھ میں ہے، نہ کارخانے کے ہاتھ میں ہے، نہ فٹ پاتھ کے تاجروں کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. لوگوں، ہم نے تمہاری زندگی سے پہلے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. جسے جتنا ملنا ہے، جیسا ملنا ہے، اتنا مل کر رہے گا. لعنت ہے اس نوجوان پر کہ نبی کی سنتوں کا قتل ہوتا رہا. تف ہے قرآن بکتا رہا، آقا کا دین لٹتا رہا. 2 روپے کے لیے جان لینے والا مبارک کہ تو نے محبت کا حق ادا کر دیا. تو نے محمد کے دین سے کیا محبت کی کہ دین لٹتا رہا، قرآن پر پیشاب کیا جاتا رہا. ایک مسلمان عورت کے ساتھ 16 ہندو آبرو لوٹتے رہے. مسجدوں کے اندر جوتوں سمیت جا کر کافروں نے مادرسات فرحنا کر کر عورت کی آبرو کو لوٹا. واہ، تیری شرم، تیری حیا، تیرے صبر کی داد دینی چاہیے. اور اس دولت کے محبت اور عشق کرنے والے عاشق کی داد دینی چاہیے. کہاں 2 روپے کے لیے قتل ہو رہا ہے اور کہاں مسجدوں کے لٹنے پر مسلمان صبر کی چوڑیاں پہن کر بیٹھا ہوا ہے. کہاں سنتوں کے جنازے نکلنے پر، ماں اور بہنوں کی رنڈیوں کے بننے پر، کہاں گھر کے سلیم اڈے بننے پر، کہاں قرآن کے اوپر استنجا کرنے پر مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ صبر، یہ حرامی پنا ہے، یہ بزدل ہے. نہیں چاہیے، نہیں زیبا دیتا تجھ پر مردوں والا لباس، نہیں زیبا دیتا تجھ پر مردوں کی پینٹ اور مردوں کے شرٹ. ایسے نامرد جن کے سامنے اسلام لٹتا رہا، آبرو لٹتی رہی، قرآن مٹتا رہا، آقا کے طریقے مٹتے رہے. کون سی گلی ایسی ہے، کون سا محلہ ایسا ہے جس میں فاطمہ سمیہ نام کی عورت چند سکوں کے لیے اپنی آبرو کو لٹا رہی ہے اور غیر ختنہ کیا ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ظالم چند سکے دے کر فاطمہ کی آبرو کو لوٹ رہا ہے. جینے کا کوئی حق ہے تجھے، مسلمان بن کر زندہ رہنے کا کوئی حق ہے تجھے. ہم قتل کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جس نے 2 روپے کے لیے قتل کیا، جس نے جائیداد کے لیے باپ کو مارا، وہ سچا عاشق ہے، وہ سچا محبت کرنے والا ہے. تو جھوٹا ہے، تیری نبی سے محبت جھوٹی ہے، تیرا دین سے تعلق جھوٹا ہے، تیرا دین سے رشتہ جھوٹا ہے. اگر سچا ہوتا 2 روپے پر جس دنیا میں قتل ہو سکتا تھا، اس دنیا میں فاطمہ کی آبرو لٹنے پر، سمیہ کی آبرو لٹنے پر 16 ہندو ایک مسلمان کی آبرو لٹنے پر مسلمان گھر میں خاموش بیٹھا رہے. یہ ناممکن تھا، یہ ناممکن تھا. کیا ہو رہا ہے؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ اور اس کے اوپر مزید ہم یہ چاہتے ہیں ایسے جمعہ کے بیانات میں جائیں، پیغمبروں کے قصے بیان کر کے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرے، کرامتیں بیان کرے، کوئی ہنسائے، کوئی رلائے، کوئی اسٹوری بولے. ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں عزتیں داؤ پر لگ رہی ہیں. بے گناہ کے نوجوان ہزاروں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ایک بے گناہ نوجوان ابھی
جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس نے اپنا دم توڑ دیا ہاسپٹل میں علاج کے دوران. یہ فلسطین کے اندر ہم سنا کرتے تھے, یہ بوسنیا میں ہم سنا کرتے تھے, یہ آذربائیجان میں, یہ گوانٹا کی جیل میں یہ واقعات ہم سنا کرتے تھے. ہم کہتے تھے گوانٹا کا واقعہ اب نہیں دہرایا جائے گا, ابو غریب جیل کا واقعہ اب نہیں دہرایا جائے گا, یہ تمہارے پڑوس تلک نگر کا واقعہ. اس کی بیوی بھی تھی, اس کے بچے بھی تھے, اس کا خاندان بھی تھا, اس کا پریوار بھی تھا, لیکن اس قوم کے اندر اس بے گناہ نوجوان جس نے فورتھ بلاک عیدگاہ کے واقعے کے اندر پکڑا گیا اور مجرم اور ملزم گردانا گیا, کون تھے ان کے گھرانوں سے ہمدردی کرنے والے, کون تھے اس تک خوراک پہنچانے والے, وکیلوں کی فیس پہنچانے والے. ہمیں ہمارا دکان چلنا چاہیے, ہمارے بچے صحت مند ہونا چاہیے. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات بتایا تھا, میرے بھائی عافیت کی زندگی اگر چاہتے ہو, کتے کی زندگی میں عافیت نہیں. کتا اپنی ہڈی کی فکر کرتا ہے, جو اپنی ہڈی کی فکر کرتا ہے اللہ پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں. دیکھو فقیر کو اس کی روزی ملتی نہیں ملتی. بھئی فقیر کبھی بھوکا مرتا ہے, بلکہ فقیر جتنا کھاتا ہے امیر اتنا نہیں کھاتا. یہاں سے کھچڑی لے لیا, وہاں سے دال لے لیا, وہاں سے تھال لے لیا, وہاں سے روٹی لے لیا, وہاں سے سبزی لے لیا. فقیر کھاتا نہیں کھاتا. فقیر بھی کھاتا ہے, بادشاہ بھی کھاتا ہے. فقیر بھی اپنے مقدر کا کھاتا ہے, بادشاہ بھی اپنے مقدر کا کھاتا ہے. مقدر سے ایک دانہ کم کوئی نہیں کھا سکتا, مقدر سے ایک دانہ بڑھ کر پوری دنیا والے مل کر نہیں کھلا سکتے, نہیں کھلا سکتے. نہ اب تک کسی نے کھلایا, نہ قیامت تک کوئی ہمارے تقدیر کو بدل سکتا ہے. فقیر اپنے مقدر کا کھائے گا, امیر اپنے مقدر کا کھائے گا, دونوں میں فرق ہے. ایک در در کی ٹھوکروں سے کھا رہا ہے اور ایک بادشاہ کا دسترخوان سجا ہوا ہے. لونڈیاں حسین باندیاں دسترخوان کو سجا کر, مزین کر کر, معطر کر کر, فضا کو خوشبودار کر کر وزیر اس کو بلا رہے ہیں کہ اگر جان کی امان ہو جہاں بنا آپ کا ناشتہ تیار ہے. ناشتے میں کیا ہے؟ مرغ مسلم ہے, بریانی ہے, تیتر ہے, بٹیر ہے, مچھلی ہے, سب کچھ ہے. ایک تو یہ بادشاہ ہے اور ایک تو وہ فقیر ہے, اور دونوں اپنے مقدر کا کھا رہے. ایسا نہیں کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے مقدر سے بڑھ کر کھا رہا ہے اور فقیر ہونے کی وجہ سے اپنے مقدر سے کم کھا رہا ہے. روزی نہ تیرے باپ کے ہاتھ میں ہے, نہ میرے باپ کے ہاتھ میں ہے, نہ شوہر کے ہاتھ میں ہے, نہ بیوی کے ہاتھ میں ہے, نہ کارخانے کے ہاتھ میں ہے, نہ فٹ پاتھ کے تاجروں کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. لوگوں ہم نے تمہاری زندگی سے پہلے, تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. جسے جتنا ملنا ہے, جیسا ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا. لیکن دونوں کا فرق دیکھیں, فقیر در در کی ٹھوکریں, کڑاکے کی دھوپ میں وہ دروازے میں گیا, نہیں صاحب یجمان نہیں, وہ دروازے میں گیا, نہیں آج پکا نہیں, وہ دروازے میں گیا, معاف کرنا, آگے بڑھ جانا. بڑی مشکل سے در در کی ٹھوکروں کے بعد مقدر مل رہا ہے, اور بادشاہ کو بنا بنایا دسترخوان مل رہا ہے. ایسے ہی میرے بھائی جو مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے, اللہ کے دین کا دائی بن جاتا ہے, اللہ کے دین کا علم بلند کرنے والا بن جاتا ہے, اللہ کے دین کا مجاہد بن جاتا ہے, اللہ کے دین کا غازی بن جاتا ہے, اللہ کے دین کا طالب علم بن جاتا ہے, اللہ کے دین کا طلبگار بن جاتا ہے. بنا بنایا دسترخوان سج کر اسے ملتا ہے. اور جب روزی کا کتا ہوتا ہے, صبح میں تجارت, شام میں تجارت, دن میں تجارت, قلم چل رہا ہے تجارت کے لیے, کیلکولیٹر چل رہا ہے تجارت کے لیے, گاڑی چل رہی ہے تجارت کے لیے, فون میں بات چیت ہو رہی ہے تجارت کے لیے, ای میل ہو رہا ہے تجارت کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج بھیجا جا رہا ہے تجارت کے لیے. ملے گی مقدر کی روزی, لیکن کتے سے بدتر زندگی بنا کر. مرضی آپ کی, شاہانہ دسترخوان چاہیے آپ کو یا کتے کی ہڈی چاہیے, ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. امریکہ میں فلیٹ لے لو, انگلینڈ کے اندر کاروبار شروع کر لو, سعودی کے اندر دکان ڈال لو,
کارخانے کے بعد آنے کے بعد پارٹ ٹائم کپڑوں کی تجارت کر لو، ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. بھاگو گے روزی کے پیچھے، خدا کہیں گے ہم غموں کو، ہم فکروں کو، ہم پریشانیوں کو تمہارے آس پاس لگا دیں گے. نہیں، روزی کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، ہم پر بھروسہ کرو، ہم پر اعتماد کرو. روزی اتنی ملے گی جتنا مقدر ہے، لیکن دنیا کے فکر اور دنیا کے غم تمہیں ہرگز نہیں ملا کریں گے. کیا تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ایک راستے کے اندر دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے. ایک آدمی کا گریبان پکڑتا ہے، وہ آدمی اس آدمی کا گریبان پکڑتا ہے، وہ اس کی ماں کی گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کی گالی دیتا ہے. ادھر کے دو آدمی آ گئے، ادھر کے دو آدمی آ گئے، اس نے بیچ بچاؤ کیا، اس نے لڑائی کو چکایا. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی وہ کہتا ہے کہ روپیہ اس نے لے لیا، بات یہ کہتا ہے کہ میں نے روپیہ نہیں لیا. بات یہ تھی ہر دونے کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کی جیب پر میرا ڈاکہ پڑ جائے، وہ چاہتا ہے اس والے کی سامنے والے کی جیب پر اس کا ڈاکہ پڑ جائے، وہ چاہتا ہے وہ زمین اس کی ہو جائے، یہ چاہتا ہے یہ زمین اس کی. یہی نہ لڑائی. دو گاڑیوں میں ٹکراؤ ہوا، ایک کہتا ہے غلطی تیری، دوسرا کہتا ہے غلطی تیری. کئی دنیا کے اندر ایسا بھی ہوا. مجھے بتاؤ، ہزاروں فلموں کو تم نے دیکھا ہوگا، ہزاروں کہانیاں تم نے سنی ہوگی، ہزاروں ناٹک اور ہزاروں ڈرامے تم نے پڑھے ہوگے، سنے ہوگے. ایک جھوٹا واقعہ بھی ایسا سنا کہ دنیا کے اندر ایک لڑائی ہو رہی تھی اور اس لڑائی کا مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی کہہ رہا تھا نہیں یہ مال تم لے لو، وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ مال تم لے لو. کیا تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ امت آج دولت کی پجاری کیسے بن گئی، آج دولت کے پیچھے پڑنے والی کیسے بن گئی. صحابہ کے دور میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. دو آدمی بات کر رہے تھے، ادھر سے بات کچھ اونچی ہوئی، ادھر سے بات کچھ اونچی ہوئی. وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، یہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. 2 جمع ہوئے، 10 جمع ہوئے، 20 جمع ہوئے، مجمع جمع ہو گیا، جمع غفیر جمع ہو گیا. کیا ہے ناٹک؟ کیوں لڑائی؟ کیوں جھگڑا؟ تو کہتے ہیں صاحب دیکھو، اللہ کے لیے تم بتاؤ، میں نے ان سے زمین کو خریدا تھا، میں نے ان سے زمین کو خریدا تھا، لیکن جب پایا کھودنے کے لیے میں نے زمین کو کھودا تو زمین کے اندر ایک خزانوں بھرا مٹکا نکل آیا. اب بتاؤ تم، میں نے صرف زمین کو خریدا تھا، مٹکے کو تو نہ خریدا تھا. اب میں ان کو کہتا ہوں کہ لے لو مٹکا، وہ کہتے ہیں کہ میں مٹکا نہیں لوں گا. یہاں لینے کی لڑائی تھی، یہاں جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی لڑائی نہیں تھی. کہتے ہیں بڑی مشکلوں سے یہ مٹکا ان تک لے کر آیا ہوں. رات میں کھدائی ہونے لگی اور جب مٹکا نکل گیا لے کر سیدھے میں اپنے گھر کے اندر آیا. نہ کھانا کھا رہا ہوں، نہ پانی پی رہا ہوں، نہ بسترے پر نیند آ رہی ہے. بیوی نے پوچھا، بیگم صاحبہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کیا کوئی سخت بیماری آ گئی؟ کیا کوئی طاعون آ گیا؟ کیا کوئی وبا پھوٹ پڑی؟ کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کہنے لگے آج میرے پیٹ میں ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں جا سکتا جب تک کہ صبح کی روشنی کو نہ دیکھ لوں. اے پروردگار، صبح کی روشنی کو پہلے دکھائے گا یا میری موت پہلے آئے گی مجھے معلوم نہیں. میں زندگی کی تمنا نہیں کرتا، مجھے زندگی سے محبت نہیں مولا، میں جینا نہیں چاہتا. جو روح کا پیار میرے دل میں نہیں، اولاد کی محبت میرے دل میں نہیں. مولا تیرے لیے یہ جان بھی دے سکتا ہوں، اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں، مال کو بھی لٹا سکتا ہوں. مولا زندگی سے تعلق نہیں، زندگی سے رشتہ نہیں، زندگی سے محبت نہیں، لیکن صبح تک میری موت کو ٹلا دینا تاکہ صاحب مال تک اس مال کو واپس کر دوں. یہ مال رہ جائے گا، میری موت آئے گی. مولا اس چہرے کو لے کر محمد کے سامنے نہیں جا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں نے تمہاری تربیت کی تھی کہ دلوں سے مال کی محبت نکال دینا. تم ایک مٹکا مال لے کر تم نے اپنے بھائی کا مال غصب کر لیا. کیا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ مولا صبح تک مہلت دے دینا. لوگوں بڑی منت سماجت کر کر خدا سے زندگی کی بھیک مانگ کر یہ مٹکا لے کر آیا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں لینے کے لیے تیار نہیں. ڈرامے دیکھنے والوں، ساس بہو کے جھگڑے دیکھنے والوں، افسانے دیکھنے والوں،
ایوان کی لڑائیاں دیکھنے والوں، سیاست کی گدیوں کے لیے جھگڑا دیکھنے والوں، ایم پی ایم ایل اے کے ضمیر فروشی کے قصے پڑھنے سننے والوں، کیا زمین نے کوئی قصہ ایسا دیکھا تھا؟ آسمان میں کبھی ایسا نظارہ کیا تھا کہ مال دوسرے کو دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے؟ اس آدمی نے سن کر یہ کہا، بھائیو کیا تم نے اس کی بات کو سن لیا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا سے زندگی کی بھیک لے کر آیا ہوں، یہ کہہ رہا تھا میں نے صرف زمین خریدی تھی، مٹکا نہیں خریدا تھا۔ بھائیو انصاف سے بتاؤ یہ کتنا بڑا مجرم ہے، انصاف سے بتاؤ یہ کتنا بڑا ملزم ہے، انصاف سے بتاؤ اس کے دل میں بھائی کی ہمدردی ہے یا نہیں؟ کہا کہ کیا ہوا؟ یہ تو تمہیں مٹکا دینا چاہتا ہے، خزانہ بھرا۔ نہیں بھائیو تم نے نہیں سمجھا، اسے اپنے جنت کی فکر ہے، اپنے آخرت کی فکر ہے، اپنی بھائی کی آخرت کی فکر اس نے نہیں کی۔ اس نے اپنے بوجھ کو اٹھا کر اپنے بھائی کے کندھے پر ڈال دینا چاہا۔ بھائیو انصاف کرو، میں نے جب زمین بیچی تو زمین کو اپنے خزانوں کے ساتھ بیچ دیا تھا، میں نہیں لوں گا۔ عدالت کے اندر مقدمہ گیا، صبح میں قاضی آئے، کٹہرے میں 2 ملزم۔ یہ مقدمہ آج تک عدالت کے اندر نہ کبھی گونجا، شاید قیامت تک کبھی گونجے۔ یہ ایک ملزم اور ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ، دونوں عجیب و غریب قسم کا مقدمہ۔ وہ کہتا ہے تیرا مال، وہ کہتا ہے تیرا مال۔ قاضی نے جب سنوائی کی تو قاضی ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، کیا ماجرا ہے؟ آج اس قسم کا مقدمہ میرے سامنے آیا ہے۔ تو قاضی نے کہا تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں؟ کہا تم بھی لینے کے لیے تیار نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی عقلیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں، ایسی فراست اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ کہا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا اتنے لڑکے اتنی لڑکیاں۔ تمہارے کتنے؟ کہا اتنے لڑکے اور اتنی لڑکیاں۔ کہا ان میں سے کون شادی کے لائق؟ کہا مدعی نے کہ ہماری لڑکی شادی کے لائق ہو گئی۔ مدعا نے کہا ہمارا لڑکا شادی کے لائق ہو گیا۔ تمہاری لڑکی اس کے لڑکے کو بیاہ کر دو اور شادی کے اندر اس دونوں کو جو ہے جہیز کے اندر دے دو، نہ تمہارے پاس رہے مال نہ تمہارے پاس رہے مال، دونوں اپنے کاندھوں پر سے بوجھ کو ہلکا کر دو، اپنی اولاد کے اندر اس خزانے کو، اس دفینے کو منتقل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی امت کا یہ مزاج بنایا تھا کہ مال کے آنے پر رات کی نیند نہیں لگا کرتی تھی، مال کے آنے پر کروٹیں بدلا کرتے تھے، مال کے آنے پر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مال کے آنے پر بے چینی ہوا کرتی تھی۔ آج اس امت کی حالت کو صحابہ دیکھے، ایک صحابی کو زندہ کر کر اللہ تعالیٰ آج ہماری قوم کے درمیان بھیج دیں، اس امت کے درمیان بھیج دیں۔ اللہ کی قسم ان کی کوئی لڑکی ہوگی ہمارے لڑکے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کا کوئی لڑکا ہوگا ہماری قوم کی لڑکی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ صحابی سے پوچھا جائے گا آخر ہماری لڑکی میں کیا کمی ہے حضرت، ہمارے لڑکے میں کیا کمی ہے؟ تو صحابی یہی کہیں گے لڑکی خوبصورت بھی ہے، لڑکی تعلیم یافتہ بھی ہے، لڑکی بالغہ بھی ہے، ذاکرہ بھی ہے، دوشیزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لڑکی میں ایمان نہیں ہے۔ لڑکا طاقتور بھی ہے، لڑکا ایجوکیٹڈ بھی ہے، لڑکا کارخانے کا مالک بھی ہے، لڑکا حسین بھی ہے، لڑکا جوان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لڑکے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ زیادہ دنوں تک چلنے کا نہیں، یہ دھوکہ، یہ مکاری، یہ عیاری، یہ فریبی کا سکہ بہت دنوں تک چلنے کا نہیں۔ اپنے آپ کو سیکنڈوں کے اندر بدل لیں، دنوں کا انتظار نہ کر، مہینوں کا انتظار نہ کر، بڑھاپے کا انتظار نہ کر، اور اپنے نانا اور دادا ہونے کا انتظار نہ کر، ابھی ابھی اسی آن کے اندر توبہ کر لے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ورنہ بدلاؤ نہیں لائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دین سے کتنی دلچسپی ہے، جمعہ سے کتنی دلچسپی ہے، بیانوں سے کتنی دلچسپی ہے، علماء سے کتنی دلچسپی ہے، مساجد سے کتنی دلچسپی ہے، قبرستانوں سے کتنی۔ ہم اندھے نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے دبئی کو جاتا ہے، ایک آدمی اپنی محبوبہ سے ملاقات کرنے کے لیے امریکہ کے سڑے ہوئے شہر یہود و نصارہ اور کتوں کی بستی میں اپنے لیلا سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ ایک آدمی جو مستقل جمعہ کا بیان ایک جگہ سنا کرتا تھا، ہم نے پوچھا کیوں نہیں آ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ ٹریفک بڑھ گئی،
کہنے لگا پیٹرول کا دام بڑھ گیا، کہنے لگا علاقہ بدل گیا. لیلا اور قطیہ کی محبت میں لوگ 7 سمندر پلانگ رہے ہیں. حق کی دعوت اور حق کی محبت میں لوگ چند قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا دین کو تیری لونڈی سمجھ رکھا ہے، تیرا غلام سمجھ رکھا ہے کہ گھر بیٹھے دسترخوان کے اندر بھنی ہوئی مرغی کی طرح دین تیرے گھر کے اندر آ جائے گا؟ گاڑی موجود، پیٹرول موجود، نوکر موجود، اسباب موجود، کارخانہ تیرا، گھرانہ تیرا، آزادی رکھتے ہوئے آج دین حاصل نہیں کر پائے گا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ نگاہیں پست ہوگی، خدا کی طرف دیکھنا چاہے گا، خدا ان آنکھوں کو لوہے کی بنا دے گا، خدا کا دیدار نہ کر پائے گا. آج چاہتے ہوئے قدم تیرے مسجدوں کی طرف نہ جائیں، علماء کی طرف نہ جائیں، بیانات کی طرف نہ جائیں. کیا ہے آج، کیا ہے آج؟ ہمارے ایمان کی بیٹری کو پاورفل کرنے کے کارخانے کہاں ہیں؟ سڑکوں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سنیما میں کیا ہو رہا ہے؟ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے؟ کلبوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف ایمان کے خراب کرنے والے، تباہ تاراج برباد کرنے کے سوداگر، لٹیرے، ڈاکو، غدار اور ہماری حیا کے سوداگر لٹیرے قدم قدم پر موجود ہیں. لیکن ایمان کا سودا بیچنے والا تجھے کہاں ملے گا؟ یہ دعوت و تبلیغ کے سرچشمے تھے، یہ علماء کی مجلسیں تھیں، یہ بیانات تھے. انہیں بھی چھوڑ دے گا، اچک لیں گے یہ لٹیرے، یہ غدار تیرے دین کے مزاج کو خراب کر کے رکھ دیں گے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ میں ایک عنوان شروع کرنے والا ہوں، اور وہ عنوان بڑا عجیب و غریب عنوان ہے، اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں کہ اس مرض کے اندر ہم مبتلا ہیں. اس عنوان کی الگ الگ تعبیریں، اس عنوان کے الگ الگ نام، اور لوگ سوچتے بھی ہوں گے. علماء بیان کرتے ہیں تقوی کا عنوان، نماز کا عنوان، تہجد کا عنوان، خبر کا بیان، موت کا بیان، برزخ کا بیان، جنت کا، جہنم کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، مال کی یہ عجیب و غریب عنوان. شاید کسی مقرر نے اسے جو ہے پہچانا ہو، اور یا یہ کہ پہچانا ہو بھی تو اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شاید اس نے چھیڑا بھی نہ ہو. مریض سب ہیں، لیکن اس مرض کا مسا بہت کم لوگوں کو ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس عنوان کی تعبیر الگ الگ ناموں سے دے رکھی ہے. میرے بھائی، ایک شوہر اپنی بیوی سے کھل کر محبت کرے، کھل کر غلامی کرے، کھل کر اس کے پیر چاٹے، کھل کر اس کا لہنگا اور چولی دھوئے، کھل کر گھر کے اندر جھاڑو دے. کیا برباد ہوگا نمازوں کا؟ کیا بگڑے گا دین کا؟ ہم ایسا عنوان انتخاب کرتے ہیں کہ دین کے اندر خرابی آنے والی. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بیان کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. دیکھیے، اگلی 2 جمعہ ہم نہیں رہیں گے. کلکتہ کا سفر ہے، کلکتہ سے بنگلہ دیش کا. الحمدللہ آپ جا کر اپنے دوستوں میں ابتدا بنگلور اور کرناٹک کے اندر بعض شرپسند علماء نے منصب اور جاں اور اپنے گاؤں تکیق پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر، جنہیں اپنے علم پر ناز ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا رشتہ علماء سے ٹوٹ گیا، کوئی عالم ان کو ساتھ نہیں دیتا. سینکڑوں جماعتوں نے مل کر قدس صاحب عیدگاہ کے اندر اجلاس کیا تھا. نتیجہ دیکھا، چھوٹے میدان کے اندر علماء سے کٹے ہوئے، خدا سے جڑے ہوئے ایک کٹے ہوئے خدا کے بندے نے جب اجلاس کیا تھا، اس کا مزہ کیا تھا اور اس اجلاس کی رونق کیا تھی. میرے بھائی، لوگوں سے کٹنے پر خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہے، لیکن خدا سے کٹنے پر خدا کے یہاں موقع ہے. اکبر الہ آبادی نے یہی بات کہی تھی، اے خدا، یہ گناہ میں نے کیا کہ لوگوں سے تو کٹ چکا ہوں اور لوگوں سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، لیکن مولا، جن رات کی 24 ساعتوں میں پل بھر کے لیے میں نے تجھ سے رشتے کو نہیں توڑا ہے. آج جرم یہ ہے کہ آپ نے چاپلوسی کیوں نہیں کی؟ آپ نے مصلحت کے خدا اور مصلحت کی دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر آپ نے ناریل کیوں نہیں چڑھائے؟ گالیاں دینے دو، زمانے کا دستور ہے. توڑنے دو رشتے، کاٹنے دو نسبتیں، کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن نوجوانوں، خدا سے رشتہ ٹوٹے گا، نبی سے رشتہ ٹوٹے گا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. بنگلہ دیش کے اندر، کلکتہ کے اندر، بہار میں کشن گنج کے اندر مولانا غیاث الدین ہیں. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے منصب کے شیخ الحدیث علماء کو انہوں نے ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہا. دیکھو،
ریاکاری مختلف شکلوں میں آیا کرتی ہے. مجھے معلوم کہ میرا گناہ کیا ہے, مجھے معلوم کہ میری خطائیں کیا ہیں. میں اس لیے کہ آپ کے حوصلے بلند ہوں کہ ہم ایسی جگہ بیان میں نہیں جا رہے ہیں کہ ایک کٹا ہوا عالم ہے, ایک وہ عالم ہے جو جماعتوں پر تنقید کرنے والا, علماء پر تنقید کرنے والا, فرقوں کو تنقید کرنے والا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی حیثیت نہ ہوتی تو کلکتہ بنگلہ دیش کا وہ پلیٹ فارم جو ہندوستان اور ایشیا کے بڑے بڑے علماء کو ایک جگہ جمع کیا گیا, تو مولانا غیاث الدین صاحب نے دیوبند سے فون کیا, ہم نے یہ سوچا کہ بنگلور سے آپ ہی کو بلایا جائے. فللہ الحمد, اللہ کا شکر ہے, یہ حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلہ دے رہا ہے. ہمارا جی تو یہ نہیں چاہتا کہ جمعہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے, جمعہ میں کبھی ہم اور آپ جدا ہو جائیں, لیکن مخلوق خدا پیاسی ہے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ انداز تکلم کیا ہوتا ہے, زمانہ کون سی کروٹ بیٹھ رہا ہے اور زمانے کی پیاس کیسی بجھائی جا سکتی ہے. اگلی اور اس کے بعد والی 2 جمعہ ہم نہیں رہیں گے. اس کے بعد جو 24 تاریخ کو جمعہ آ رہی ہے, انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ, خدا نے زندگی دی, خدا نے توفیق دی, ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ وہ بیماری کہ جس بیماری میں داڑھی والا, داڑھی مڈانے والا, نمازی, بے نمازی, بوڑھا, جوان, جس کی جمعہ گیاں ختم ہوئی, جس کی نہیں ختم ہوئی, سب کچھ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. یہ مرض گھر کی 4 دیواری تک ہوتا, خدا کی قسم ہم کہتے کہ تو اس کی غلامی کر لے, تو اسے بت بنا کر پوجا کر لے. دین اسلام کا, عمر فاروق کا, صدیق کا, نبی کی شان کا کچھ بگڑنے والا نہیں, لیکن اس غلامی سے دین کی چولیاں اور دین کے ستون ہل رہے ہیں. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابو شہمہ پر وہ درے لگائے کہ 80 دروں پر بیٹے کی جان نکل گئی. ابن عباس نے اس واقعے کو بیان کیا, جو روح کی غلامی ہوتی, اولاد کی ناجائز محبت ہوتی, تو حدود کے قائم کرنے میں یہ عورت کی غلامی اور اولاد کی محبت آڑ آ جاتی. یہ کیا واقعہ, ابن عباس جیسا رئیس المفسرین بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا, اپنے آنکھوں سے آنسو لے کر نکل پڑے. اور اس ناجائز محبت کی وجہ سے ہمارے دین کے کون سے ستون ہلنے والے ہیں, ہماری نمازوں میں, ہمارے دین کے ارکان میں کیا فرق پڑنے والا ہے. اس نئے عنوان کے ساتھ 24 تاریخ والی جمعہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ سفر کو کامیابی نصیب فرمائیں. اللہ امت کی پیاس کو, ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ پیاس کو بجھائیں, اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہمیں چلائیں. الحمدللہ گزشتہ جمعہ کے ایک اعلان پر ایک صاحب نے بغیر نام کے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مشت بغیر کسی کو بتائے, ایسے اللہ کے بندے اس گئے گزرے زمانے میں رہتے ہیں, ان کی بدولت اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو قائم کر رکھا ہے. کاش ہم بھی اپنے ماں کے چاہنے والے ہوتے کہ ماں کے مرنے کے بعد مسجدوں کی امداد کر کر, باپ کے چاہنے والے ہوتے کہ باپ کی وفاداری میں قبر میں ایصال ثواب کر کر مسجدوں کو کچھ دے کر ہم باپ کی قبر میں راحت پہنچاتے. ایک مشت 10,000 روپے دے دیے, بتلایا تک نہیں. اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. بڑا اچھا ذریعہ آپ کے سامنے ہے. کڑاکے کی گرمی میں چھت اور سائبان کی ضرورت ہے, آدھا کام ہو گیا, ذرا ایک قدم پیچھے رہ گئے ہیں. ہے کوئی ماں کا وفادار, ہے کوئی باپ کا چاہنے والا, ہے کوئی بیوی سے محبت کرنے والا, ہے کوئی مرحومین کے لیے توشہ بھیجنے والا کہ وہ توشہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لگا کر بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خدمات کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ دین پر چلنے اور مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین واخدان الحمدللہ رب العالمین. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هللت طيبة شوقا لحبيب الله سوقا. هللت طيبة شوقا لحبيب الله سوقا. أحرزت بالفضل سبقا مبأتاها خير داع. أحرزت بالفضل سبقا
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مشرقا طلقا محيا يبعث الإشراق حيا مشرقا طلقا محيا يبعث الإشراق حيا كل من وافه حيا وله حبا أطاع كل من وافه حيا وله حبا أطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا خير زائر أزهرت فيه البشائر مرحبا يا خير زائر أزهرت فيه البشائر سرى بالسعد السرائر والبوادي والبقاع سرى بالسعد السرائر والبوادي والبقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بسناه البدر نور وبه الكون تعطر بسناه البدر نور وبه الكون تعطر هاتفا الله أكبر وله طاب السماء هاتفا الله أكبر وله طاب السماء بسناه البدر نور وبه الكون تعطر بسناه البدر نور وبه الكون تعطر هاتفا الله أكبر وله طاب السماء هاتفا الله أكبر وله طاب السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جاء بالحق بشيرا وإلى الخلق نذيرا حاملا أمرا كبيرا بين كل الناس شاع جاء بالحق بشيرا وإلى الخلق نذيرا حاملا أمرا كبيرا بين كل الناس شاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فجموع الكفر كادت وبطيش الجهل عادت فجموع الكفر كادت وبطيش الجهل عادت مرسل الحق ونادت أن هلموا للصراط مرسل الحق ونادت أن هلموا للصراط فجموع الكفر كادت وبطيش الجهل عادت فجموع الكفر كادت وبطيش الجهل عادت مرسل الحق ونادت أن هلموا للصراط الحق ونادت أن هلموا للصراط طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فقريش قد تمادت بالأذى ظلما وزادا فقريش قد تمادت بالأذى ظلما وزادت فهي بالبطش أرادت والأذى لو يذرا فهي بالبطش أرادت والأذى لو يذرا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صبر الهدي وظل داعيا لله جل صبر الهدي وظل داعيا لله جل بثبات قد تحلى وهو ذو البأس شجاع بثبات قد تحلى وهو ذو البأس شجاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رغم ما قسى وعانى فله الله عانى رغم ما قسى وعانى فله الله عانى مثالا للنور كان ذا بريق والتماس مثالا للنور كان ذا بريق
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فبإذن الله هاجر مع صديق وزادا فبإذن الله هاجر مع صديق وزادا نحو دار العز سافر جاء بالأمر المطاع نحو دار العز سافر جاء بالأمر المطاع فبإذن الله هاجر مع صديق وزادا فبإذن الله هاجر مع صديق وزادا نحو دار العز سافر جاء بالأمر المطاع نحو دار العز سافر جاء بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قاصدا طيبة دارا لهدى الدين منارا فرأى فيها قرارا طاب فيه الاجتماع قاصدا طيبة دارا لهدى الدين منارا فرأى فيها قرارا طاب فيه الاجتماع طلع البدر علينا من ثنيات وداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بين من جاء مهاجر وله في الدين ناصر بين من جاء مهاجر وله في الدين ناصر إخوة زانوا المآثر باكتساب في المتاع إخوة زانوا المآثر باكتساب في المتاع بين من جاء مهاجر وله في الدين ناصر بين من جاء مهاجر وله في الدين ناصر إخوة زانوا المآثر باكتسام في المتاع إخوة زانوا المآثر باكتسام في المتاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
نجا اتحدوا صفا فصفا